أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولان العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مکی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدہا شافع روز جزا دافع جملہ بلا، یعنی وہ آقا جو سنہری جالیوں کے پیچھے آرام فرما رہے ہیں، یعنی وہ مصطفیٰ جو گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں، وہ رسول جو سوئے تو معراج منامی جاگے تو رب سے ہم کلامی، عالم ما کان وما یکن جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، مل کے پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی۔ وہ اندر تشریف لے آئے، گاڑیاں نکلتی رہے، بڑی گاڑیاں ہیں، آجا اندر آ جائے، پیر صاحب کی اللہ تشریف لانے والے ہیں۔ محفل جب رکھیں، ابھی ساحر صاحب کی جو ہے نعتیہ خوانی باقی ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ہاں وہ پیر صاحب قبلہ کی جو ہے موجودگی میں بھی پڑھیں گے۔ مسرت شادمانی کے حسین لمحے مبارک ہو، مسرت شادمانی کے حسین لمحے مبارک ہو، خدا آباد رکھے تا ابد حاصل ہو خوشیاں، خدا آباد رکھے تا ابد حاصل ہو خوشیاں، اور خدا کا فضل ہے اور مصطفیٰ کی ہے عطا شادی، خدا کا فضل ہے اور مصطفیٰ کی ہے عطا شادی، میرے بھائی کی شادی ہے ولیوں کی رضا شادی، شہ مخدوم سمنا کی عنایت اس میں ہے شامل، شہ مخدوم سمنا کی عنایت اس میں ہے شامل، ہمارے اعلیٰ حضرت کی رضا ہے خوشنما شادی، ہمارے اعلیٰ حضرت کی رضا ہے خوشنما شادی۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں جو ہے کہ آیا ہوا تھا تو حکم ہوا بس چند منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اب 15 منٹ میں کیا بولے کیا چھوڑے، میں مختصر کچھ گفتگو کر کے آپ کی بارگاہ سے اپنی حاضری مکمل کروں گا، اپنی جگہ لوں گا میں۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ہمارے یہاں خوشیاں آتی ہے تو ہم نبی کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اگر ہمارے یہاں غمی کا ماحول ہوتا ہے تو نبی کے نعت کی محفل سجاتے ہیں، اور خدا کی قسم جب شادیوں کی محفل میں نبی کے پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، نعت کی محفل ہوتی ہے، تو خدا کی قسم رب کی رحمتیں چھما چھم برستی رہتی ہے، اور دلہا دلہن کی زندگی میں خوشحالیاں آ جاتی ہے، غموں کو اللہ دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر بندہ مصیبت میں غوث پاک کا نام لے لے اس کی مصیبت آسان ہو جائے، تو جس کی شادی کے موقع پر یا غوث المدد کے نعرے لگائے جائے، سرکار غریب نواز کی یاد منائی جائے، یا رسول اللہ کا ورد کیا جائے، قسم خدا کی مشکلیں راستہ بدل دیا کرتی ہے، تکلیفیں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، آج کے زمانے میں دیکھا یہ جاتا ہے نکاح اس سے کیا جاتا ہے جو زیادہ خوبصورت ہو، نکاح اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہو، نکاح اس سے کیا جاتا ہے جو بڑا تاجر ہو، بزنس مین ہو، نکاح اس سے کیا جاتا ہے جو بڑا امیر ہو، بڑا رئیس ہو، جس کی بڑی شہرت ہو، نکاح اس سے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگیاں برباد ہوتی ہے۔ قسم خدا کی جب بھی نکاح کرے تو یہ نہ دیکھے دولت کتنی ہے، دیکھنا ہو تو یہ دیکھے مصطفیٰ سے قریب کتنا ہے، حضور کا دیوانہ کتنا ہے، ولیوں کا وفادار کتنا ہے، بزرگوں کا ادب کرنے والا کتنا ہے۔ حضرات محترم، آئیے میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک شہر کے اندر ایک امام صاحب کو شہر قاضی کی طرف سے گورنمنٹ نے جو ہے کہ نکی کر دیا، طے کر دیا۔ آپ وہاں پہنچے، رفتہ رفتہ زندگی گزر رہی تھی، امام صاحب دیکھ رہے تھے اسی مسجد کے اندر ایک بندہ ہے جس کا نام مبارک ہے۔ یہ مبارک کا کام کیا ہے، یہ صبح اٹھتا ہے، مسجد کی صاف صفائی کرتا ہے، اپنے کام پر چلا جاتا ہے، اور دن ڈھلنے
ہونے سے پہلے پہلے اپنے کام سے لوٹ کر کے آ جاتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن پاک کا ورد کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، امام صاحب اس سے بڑے متاثر ہوئے، اسے دیکھ کر کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ نوجوان تھا مگر عبادت کا جذبہ بہت تھا، پرہیزگار بہت تھا، متقی بہت تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ امام صاحب کی بیٹی جوان ہو گئی، امام صاحب کو رشتے کی فکر ہوگی۔ اب امام صاحب کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں مگر کسی جگہ رشتہ کوئی سالم رشتہ نظر نہیں آتا ہے۔ امام صاحب پھر ایک دن رات کو بستر پر سوئے تھے، اچانک خیال آیا، ارے رشتہ تو میری نظروں کے سامنے ہے، میں کیوں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، میں کیوں ادھر ادھر تلاش کر رہا ہوں۔ جیسے کہ صبح ہوئی نماز فجر کے بعد امام صاحب نے مبارک کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، اے مبارک کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ کہا نہیں ہوا ہے۔ کہا مبارک تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ مبارک کہتا ہے، حضرت امام صاحب مجھ سے نکاح کون کرے گا، میرے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، میرا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، میں تو مسجد میں رہتا ہوں، 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہوں، یہیں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، یہیں سو جاتا ہوں اور صبح اتنی مزدوری کر کے کما لیتا ہوں جس سے میں اپنا پیٹ بھر سکتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ امام صاحب نے کہا، اگر تمہاری مرضی ہو میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، گھر کا انتظام بھی کروا دوں گا۔ امام صاحب کی جب یہ بات سنی مبارک بڑا خوش ہوا۔ اللہ اکبر، امام صاحب نے شادی کی ڈیٹ مقرر کی، شادی کی تاریخ متعین کی۔ امام صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح جناب مبارک سے کر دیا۔ اب کیا ہوا، بیٹی کو روانہ کر دیا، بیٹی کو ودا کر دیا، بیٹی کو شوہر کے گھر بھیج دیا۔ نکاح کرنے کے بعد اب رات گزر گئی، امام صاحب بھی سکون و اطمینان کی نیند سوئے ہیں۔ نماز فجر کا وقت ہوا، اذان کی آواز بلند ہوئی، امام صاحب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا معمول کے مطابق وہی مبارک مسجد میں نظر آ رہا ہے۔ اب چہرے پر نیند کے کوئی آثار بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ رات بھر سکون سے سوئے ہیں۔ امام صاحب کو بڑی حیرت ہوئی۔ خیر امام صاحب ان سے ملاقات کرنے کے بعد چلے گئے۔ آپ کی بیٹی آپ کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے، ابو جان اگر نکاح کرنا تھا تو کم از کم پہلے اس سے پوچھ ہی لیتے، کیا میں اس کو پسند ہوں یا نہیں ہوں، کیا وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے۔ کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا بات اتنی ہے ابو، رات گزر گئی میرے قریب نہیں آئے، انہوں نے مجھ سے محبت بھری گفتگو بھی نہیں کی، آئے سو گئے، فجر کا وقت ہوا مسجد میں چلے گئے۔ امام صاحب نے مبارک کو بلایا اور کہا، مبارک کیا بات ہے، میری بیٹی پسند نہیں ہے، اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ مبارک کہتا ہے، امام صاحب بیٹی بھی بڑی پسند ہے، رشتے سے بھی خوش ہوں، مگر امام صاحب گستاخی معاف ہو، معذرت چاہتا ہوں اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام صاحب آپ گورنمنٹ کی جانب سے اور آپ سرکاری ملازم کی حیثیت سے شہر قاضی متعین کیے گئے ہو۔ امام صاحب شہر قاضی کی حیثیت جج کے برابر ہوتی ہے۔ اب بازار میں جاتے ہوں گے، لوگوں کے فیصلے کرتے ہو، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، کبھی کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہوں گے، کوئی ڈر سے آپ کو سامان زیادہ دے دیتا ہوگا۔ امام صاحب آپ تو عالم دین ہے، مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ کسی کو ڈرا کر کے لیا ہوا مال حرام ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے کہ جو ایک حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے اللہ 40 دن تک اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہا مبارک اب کیا کرو گے؟ تو وہ مبارک کہتا ہے، امام صاحب 40 دن تک میں اپنی عورت کو اپنی مزدوری سے خون پسینہ ایک کر کے جو پیسہ کمایا ہے اس سے لقمے کھلاؤں گا، 40 دن کے بعد اپنی بیوی کے قریب جاؤں گا تاکہ جو اولاد ہو وہ پرہیزگار ہو، نیک ہو، صالح ہو۔ ایسا ہی ہوا، 40 دن تک کھلاتے رہے۔ 40 دن کے بعد جب بیوی کے قریب گئے ہیں، دونوں کے تعلقات قائم ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے۔ وہ عبداللہ بڑا ہو کر عالم دین بنتا ہے، اور وہ عالم دین بھی کسی اور کے پاس نہیں، حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس بچہ علم حاصل کرتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک اس ذات کا نام ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے نعمان بن ثابت کیا لایا ہے؟ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ پتا کیا چلا؟
کہ اگر نیک رشتہ ہو اور اللہ و رسول کی فرما برداری پر زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالی نسلوں میں عالم دین پیدا کرتا ہے، مفتی باکمال پیدا کرتا ہے، وقت کا غازی پیدا کرتا ہے، وقت کا خطیب پیدا کرتا ہے، وقت کا امام پیدا کرتا ہے۔ دعا یہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس ذکر مصطفیٰ کی بدولت میلاد مصطفیٰ کے صدقے توسل سے اللہ کریم بھائی کی نسلوں میں نیک صالح اولادیں عطا فرمائے اور ایسی اولاد عطا فرمائے مولا تبارک و تعالی جو بری ہو کر کے خوب دین کی خدمت کرے، مسلک کے محافظ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں منبر کا خطیب پیدا فرمائے، مسجد کا امام پیدا فرمائے، دارالفتہ کا وقار پیدا فرمائے، قرآن کا قاری ہو، میدان کا غازی ہو، حرم کا حاجی ہو، مصطفیٰ کا وفادار ہو۔ ایسی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نصیب عطا فرمائے اور یہ خوشحال بھری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ دلہا دلہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوہر کے حقوق بیوی کو سمجھنے اور بیوی کے حقوق شوہر کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔